حالات بدلنے کا وعدہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میرٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی تو کوشش یہ ہے، ہم نے تو ان کے ایک سرونگ نیول کمانڈر کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ حاضر سروس آف فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جاسوس ہم نے پکڑا ہوا ہے ان کا. تو اس کی تو کوشش یہی رہتی ہے، اور ظاہر ہے جب پھر لوکل کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو معاملہ جو ہیں وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک سازش تھی، اور اگر تھی تو یہ کس کی طرف سے تھی؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سازشوں کا ایک سلسلہ چلا ہوا سلسلہ ہے، جی ہاں، اور یہ بھی بالکل اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب شامل تھے یا نہیں تھے، میں بالکل نہیں کہتا. ہاں صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انیڈورٹنٹلی وہ اس کا شکار ہوں، اس پاکستان کو جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں، جو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں اور وہ کچھ جاتا ہے. جی ہاں. دیکھیں، وہ ایک کہاوت ہے جو اگر آپ اسٹڈی کریں دی ہسٹری آف ریولوشنز، کہ ایک سلسلہ کوئی تحریک شروع کرتا ہے تو کنٹرولر جو ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر، ایک سٹیج آتی کہ اس سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دوسرے ایلیمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ہیں. بالکل صحیح. ابھی ان 3 دنوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ بسیں نہیں جلا رہے، ہمارے لوگ نہیں کر رہے. ہاں بالکل کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ پیسفل دھرنا ہوگا، بیٹھے رہیں گے اور کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کریں گے، آگ نہیں لگائیں گے، حکومت کی یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں جلائیں گے. لیکن ایک چیز ہے طارق صاحب، ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو پھر اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس جو کہ موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، وہ تو نہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ تو سلیپنگ سیل ہوتے ہیں نا جی، وہ سلیپنگ ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. وہ فون آ جاتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، میں بھی انٹیلیجنس کا ہیڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور وہ پیسہ چلتا ہے. ہاں بالکل. ابھی انڈیا سے میں پرسوں ہی کل دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان کا انٹیلیجنس آفیسر تھا، ڈائریکٹر لیول کا یا سینئر لیول تھا، سکھ تھا. وہ ایک سیمینار میں تقریر کر رہے ہیں. وہ انٹیلیجنس کا ہیڈ نہیں ہے، وہ پرانا آرمی چیف ہے ان کا. نہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. جی جی، دونوں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں سے کسی کو بھیجنے کی، ہم وہاں سے پکڑیں گے بندے. یہاں ہی پاکستانیوں میں بہت مل جاتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں جی پیسہ چلتا ہے، پیسہ دیتے ہیں ان کو. تو یہ بات تو آپ دیکھیں نا، پیسے والی تو ایک دفعہ امریکنز نے بھی کی تھی کہ اتنا پیسہ دو تو پوری پارلیمنٹ کو 200 ارب روپیہ. جی ہاں، 200 ارب روپیہ. تو یہ سازشیں ہیں، اور یہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لنک آپ نے بڑا ٹھیک کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے جب جانا تھا چائنا، پہلی بات تو یہ کہ دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں کوئی ہیلپ ایکسٹینڈ کرے. جی ہاں بالکل. یہ بڑی مایوسی ہوئی ان ایلیمنٹس کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کچھ. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ بھی کچھ ہمارے جو مخصوص طبقہ ہے میڈیا کے اندر کہ جو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صحافی کا قتل ہو گیا تو وہ فاتحہ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا وہاں پر. وہ فاتحہ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ڈپلومیٹک موو تھی آن دی پارٹ آف
عمران خان بالکل کہ وہ اس وقت گئے جب سعودی عرب تنہا کھڑا تھا. ہاں بالکل صحیح. اینڈ دے وانٹیڈ somebody to stand by them. بالکل وہ irrelevant ہے یہ بات کہ وہ قتل کس نے کیا, کیوں کیا, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ دیٹ ہو از رہی دیئر ہے, جو بھی انٹرنل ہے. ایشو. لیکن سعودی عرب اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا. ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے رہے ہاں تھے, دے رہے تھے. ٹرکی سے بھی تعلقات. اچھا آپ دیکھیں اس دن کے بعد سے جب سے وزٹ ہوا ہے عمران خان کا, ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں ختم ہو چکی ہیں. کیونکہ مقصد ختم ہو گیا. مقصد ختم ہو گیا نا. ہاں بالکل. دیکھیں جی, دیز آر آل آرکسٹریٹڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. وہ ایک خاص مقصد کے لیے خاص ٹائم میں کی جاتی ہے, اس کے بعد وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. تو دوسرا جو ابھی یہ چائنا کا تھا, چائنا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی تھی سی پیک کے ریلیشن شپ اور یہ سازشوں کی. دیکھیں تین چیزیں آپ یاد رکھیں. ایک آپ اسٹڈی کریں کہ امریکن ڈرون بیسز آن دی ہارن آف افریقہ, وہ صومالیہ کے پاس ہیں, زیمبیا کے پاس ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں دیر آر اسٹرنگس جہاں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ دی. ہمارے بھی بلوچستان میں تھے کسی زمانے میں تھے. جی ہاں. اچھا, اب آپ دیکھیں نا, ایک امریکن نے بیس بنائی ہوئی ہے یہ جو عربین سی میں آئلینڈ جو ہے, کیا نام ہے اس کا, گریشیا, ڈیگو گریشیا, وہ بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد انڈینز کے ساتھ جو ہے جو کالا پانی جس کو ہم کہتے ہیں, جی بالکل, وہ وہاں کی وہ انڈینز کو یہ ٹھیکیداری دی ہوئی ہے کہ بھئی تم نے کنٹرول کرنا ہے اسٹیٹ آف ملاکا کو. اس کے لیے ان کو وہ پوری اسٹریٹجک اینڈ لوجسٹک اینڈ دا مٹیریل سپورٹ بھی جا رہی ہے. تیسرا انہوں نے ان کے پاس عمان سے انہوں نے ابھی کیا ہے, بالکل عمان از آن دی پوائنٹ جو گلف کو کنٹرول کرتا ہے. ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایڈن میں ان کا ہے اڈا ہے, کویت میں ہے. اب آپ جا کے گوادر میں بیٹھ گئے چائنا کو لے کے, تو آپ نے تو ان کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاں بالکل. سو دیٹ از پنچنگ ویری بیڈلی دی ویسٹرن پاورز. ان نرو کیا ہوا, آپ نے ان نرو کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ہمارے اوپر پریشر ڈالیں گے, مختلف FATF کا پریشر ڈالیں گے. میں آپ کو ایک بار, آئی واز پرائیوی ٹو دوز میٹنگ. آپ کو پتا ہے, آئی یوز ٹو بی دی سیکٹری آف دی آل دی میٹنگز آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. جی کسی زمانے میں ایرانینس جب انڈر کنٹرول تھے امریکنس کے بیفور دا ریولوشن, اور اس کے بعد ایون دی جو ایرانی علماء آئے حکومت میں, وہ لوگ بھی, پھر جو امریکن انفلوئنس رہا پاکستان میں, دے نیور الاؤڈ یو ٹو ڈو اینی ڈیولپمنٹ ورک ان بلوچستان, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان نے یہ کر لیا, جی ہاں بالکل, تو ان کا جو ہولڈ ہے عربین سی تک آ جائے گا, وچ واز نیور لائکڈ بائی دیٹ. اور نہ آپ کو وہ آئل ایکسپلوریشن کرنے دیتے تھے, کیونکہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. دیر از اے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان ماسکو جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں سیسمک سروے آف دی سوائلس. اس کے ڈائریکٹر جنرل سے میری بڑی کوئی 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 70s کے پورا سروے پڑے ہوئے ہیں کہ آئل بلوچستان میں کہاں کہاں ہے. ہاں ویری رچ ان منرلز. ہاں, خالی آئل نہیں جی, گولڈ بھی ہے. ہم نے کبھی بھی ان کو کسی کو الاؤ نہیں کیا, نہ ہم بلاک الاٹ کرتے تھے. اور اگر کوئی غلطی سے کوئی بلاک لے بھی لیتا تھا بلوچستان میں, تو وہ ہماری جو سبورسو ایکٹیویٹی وہاں اتنی کریٹ کر دیتے تھے, وہ 2-4 مہینے کے بعد ابینڈن کر کے چلے آتے تھے. تو یہ سی پیک میں یہ جو آپ کا گوادر کا بننا ہے, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں ابھی ان کے وزیر اعظم کے دورے کو بھی؟ جوائنٹ کمیونکے تو آئے گا, لیکن یہ ہے کہ جو اپیرنٹلی جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو آ رہی ہیں, بڑی کنسٹرکٹیو آ رہی ہیں. میں جو کل میں دیکھ رہا تھا جو ٹی وی, میرا تو ہماری انفارمیشن تو ٹی وی ریلیٹڈ وہی ہے بالکل, کہ 15 ایگریمنٹ جو ہیں وہ سائن ہوئے, MOU سائن ہوئے. تو ان دی انٹرنیشنل پارلنس دیکھیں, سائننگ آف MOUs with چائنا
नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Very बट important. उसको फॉलो अप करना उससे फॉलो अप ज़्यादा करना important हमारा है। काम है वो, बस वो ये तो, और मैं हमेशा से मुझे एक चीज़ जो पसंद आई थी इस लेकिन इसमें सिर्फ एक जो पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी का कंसर्न है वो ये है कि इनको उसमें कोई अप्रोप्रिएट शेयर नहीं दिया जा रहा। जैसे अभी $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसमें कुछ $25 बिलियन की जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे उन्होंने खुद लगाने हैं। तो पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, देखिए क्योंकि सर, हमारी बात ये सॉइल है पे कि लग वो रहे जो हैं। देखिए, मैं आपको पता है, मैं भी अब क्योंकि FPCCI, अभी एग्रीमेंट तो आया नहीं आप है। भी FPCCI में हैं, हाँ जी जी और मैं भी बहुत सारी कमेटियों का चेयरमैन भी रहा हूँ, जी, मेंबर बिल्कुल। भी रहा हूँ। हाँ बात यह है कि वो फेज़ 1 थी, इसलिए कि पावर के बगैर आप आगे चल नहीं सकते। आपको दो फंडामेंटल चीज़ें, नहीं नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है देखिए कि उसमें उसमें पाकिस्तान को क्यों नहीं शेयर दिया जा रहा, ये है मेरा। नहीं, मैं समझता हूँ कि concern है शेयर वो दिया यही जा है, रहा है, हैं? दिया जा रहा है, तो क्योंकि उसको- मैं 2 कंपनियों से तो एसोसिएटेड रहा हूँ जो जी। पावर प्रोजेक्ट में थी, जी, लाइक जी। सदीक सन्स वाले जी जी जो पावर प्रोजेक्ट्स बना जी, रहे थे, बना अभी रहे उन्होंने एंग्रो को दे दिया है। इस तरह 1-2 और कंपनियां थी, तो पावर प्रोजेक्ट में लोकल लोग हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी बिजनेस कम्युनिटी का भी है, जो मैं हमेशा मीटिंग में भी कहता हूँ कि देखें, 100% इन्वेस्टमेंट कोई आपको नहीं देगा लाके, आपको अपना शेयर डालना डालना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, वो तो तो खैर फिर ठीक दूसरा है। आ जाता हाँ, है। हाँ। और ये मेरी जो, मैं आपको पता है मैं कंसल्टेंट भी हूँ, चाइनीज से भी मीटिंग होती रहती है, रशियन से तो बहुत होती है। मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई देखें, हम आपको इन्वेस्टर पाकिस्तानी ढूंढ देंगे, आप कुछ लाएं, कुछ ये लाएं, तो फिर गाड़ी आगे। बिल्कुल आगे चलेगी, बिल्कुल ये चाहते हैं कि यही वो मेरा 100% पॉइंट लाएं, था जो आपने एलेबोरेट किया है। मैं भी यही चाह रहा था कि वो चाहते हैं कि वो 100% लाएं, हम चाहते हैं वो 100% लाएं, तो बात आगे नहीं चलती। तो ये अभी जो गवर्नमेंट की, जो मैं पढ़ रहा था जाने से पहले, जो इन्होंने अखबारों में मैंने देखा है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस चीज़ को स्ट्रेस करेंगे कि जो इकोनॉमिक जोन बननी है, जी हाँ बिल्कुल उसमें आप हाई टेक्नोलॉजी लाएं। बिल्कुल अगर वो हाई टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, जी हाँ उसमें मैं समझता हूँ कि जो मदर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो 3 हैं जिसको आज हमें लेना चाहिए। एक, ऑटोमोबाइल, हमें इसको हब बनाना है टू एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड अदर कंट्री। जहाँ से अभी देखें, मसला ये है कि हमारी, मैं आपको पता है, मैं 25 साल से ऑटोमोबाइल, हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं तीन मल्टीनेशनल जी हाँ कंपनी बिल्कुल, का हाँ हेड रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं यही कहता था कि हमारी मिसाल उस मिस्त्री की तरह है जिसको आप दे दें पुर्जे, वो जोड़ के गाड़ी बना देता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे मुकाबले में मलेशिया ने जो एग्रीमेंट्स किए थे, दे वर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दे वर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सिमिलरली चाइना ने जो एग्रीमेंट किए थे जापान वगैरह के साथ, वो भी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थे। आज ये है कि 20 साल के अंदर अंदर उनकी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, वो अब खुद अपनी R&D कर रहे हैं। अब कम से कम एक चीज़ है कि हमारे लोगों में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इनमें अवेकनिंग आ गई है। दे आर आल्सो डिमांडिंग कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का भी यही विज़न है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल हो जाएगा। दूसरी इंडस्ट्री जो है मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में है वो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें आपकी बड़ी रेंज है, कंप्यूटर है, टेलीविजन्स हैं, ऑल रेंज। इनकी फैक्ट्रियाँ इस इकोनॉमिक जोन में लगनी चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के साथ। मुझे याद है सैमसंग का, ये जब मैं गवर्नर के साथ चीफ ऑफ स्टाफ था, 84-85 की बात है, तो सैमसंग का एक डेलीगेशन आया था। तो उस वक्त सैमसंग वाज नथिंग। तो हमने उन्हें कहा कि जी आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कैन यू गिव अस, कि आपका जो कोरिया जो है उसमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको वो। उन्होंने कहा देखें जी, हमने बड़ी रिसर्च की है दुनिया भर में, मिडल ईस्ट की हमने किया है, और अपने जो ईस्ट आसियन में किया है, जी हाँ बिल्कुल, कि जी हम किसको कम्पीट करेंगे। तो हम जो है यूरोप को कम्पीट करेंगे, हम जापान को कम्पीट। तो हम जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे वो क्वालिटी वाइज कंपेटेबल होना चाहिए और प्राइस वाइज कम होना चाहिए। हम समझते हैं हम जगह बना लेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट दे डिड।
آج دیکھیں یہ ان کے جو تینوں چاروں گروپ تھے کوریا کے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. لائک سیمسنگ ہے اور ہواوے ہے, متسوبیشی ہے, تیسرا پوائنٹ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور تیسری جو چیز ہمیں دیکھنی ہے سر وہ ہے ایجوکیشن, جو کہ ہمیں آپ نہیں سمجھتے ایجوکیشن نمبر 1 ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ہونی چاہیے. ہاں بالکل, کیونکہ ایجوکیشن از دا کی. لیکن اب اس میں ایجوکیشن کو انٹینشنلی ہم نے نہیں رکھی ہوئی نا, پرائیورٹی نہیں رکھی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے لوگوں کو تعلیم دے دیں گے تو وہ تو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اپنے حقوق بھی طلب کریں گے, ہر چیز کی ڈیمانڈ کریں گے, شیئر ڈیمانڈ کریں گے. وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ تو انٹینشنلی ان کو رکھ رہے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایجوکیشن کے جو 2-3 فنڈامنٹل جو ہیں, جو قائد اعظم نے بھی بڑی کوشش کی تھی, مجھے بار بار ان کی یاد آ جاتی ہے قائد اعظم کی, کیونکہ آئی ایم اے ویری اسٹانچ ریڈر اینڈ سپورٹر آف قائد جی اعظم. بالکل ہونا بھی چاہیے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, فادر آف نیشن. جب چھوٹے چھوٹے تھے, when I was admitted, I started my education in Sir Syed School, علی گڑھ. جی جی بالکل, کیونکہ میرے والد پوسٹڈ تھے ادھر آگرہ میں, تو وہ ہمیں دیٹ واز دا نیئرسٹ. یہیں سے پھر ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.